عمران خان کی صحت اور ان کے کیسز کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو ایک مرتبہ پھر پے منزل جایا گیا۔ کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھ کا ایک اور پروسیجر ہوا ہے اور یہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو رات کو وہاں پہ لے جایا گیا اور ان کے اس پروسیجر کے بعد یا پھر ان کو جو انجیکشن دیا جانا تھا وہ دیے جانے کے بعد ان کو دوبارہ سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے بھی اداروں کی طرف سے یا جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے صبح ہوئی ان کی واپسی کے بعد ہی بتایا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی حکومت بن جانی چاہیے۔ بہرحال اس پر بعد میں بات کریں گے۔ عمران خان کے حوالے سے جیسا کہ کہا کہ ان کے کیس اور ان کی صحت کے حوالے سے مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے علاج کے لیے اسپتال منتقلی سے متعلق درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے اسے باقاعدہ کیس نمبر الرٹ کرنے اور جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ درخواست کو عثمان خان کی اس نوعیت کی درخواست کے ساتھ یکجا کیا جائے گا۔ اس کو یقینی طور پر مثبت پیش رفت کہا جا سکتا ہے۔ گو کہ اس سے عمران خان کی رہائی کا یا عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے۔ بہرحال ایک پیش رفت ہوئی اور یہ معاملہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے۔ جب سے اس سے بڑی عدالت امین الدین خان ملتانی صاحب کی ہے، وہ جس کو آئینی عدالت کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے جو فیصلہ دیا جائے وہ آگے جا کے چیلنج ہو جائے۔ پہلے تو یہیں سے امکان نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی بہت بڑا ریلیف مل جائے گا۔ تو باقی عمران خان کی صحت کے حوالے سے کئی ایسی خبریں آ رہی تھیں جو حیران کن بھی تھیں اور سب سے زیادہ پریشان کن بھی تھی۔ آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے کسی صحافی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ عمران خان کی صحت بہت بگڑ چکی ہے، عمران خان کی حالت بہت خراب ہے اور ان کے بارے میں کوئی خبر باہر نہیں آ رہی، حالانکہ ایسا بالکل بھی غلط ہے۔ اس سے کسی طور پر بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی گو کہ براہ راست کوئی خبر باہر نہیں آ رہی ان کے صحت کے حوالے سے، لیکن بشریٰ بی بی سے ان کے لواحقین ہر ہفتے ملتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بشریٰ بی بی کی ملاقات بھی ہر ہفتے ہوتی ہے۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں، عمران خان کے معاملات کے بارے میں بشریٰ بی بی کو ہر طرح کا علم ہوتا ہے اور جو بھی عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ اپنے ریلیٹیوز کو بتا دیتی ہیں، لیکن آگے وہ بات اتنی ہی عمران خان کی بہنوں تک پہنچاتی ہیں جتنے پر ان کو کسی طرف سے کوئی بات پرس نہ ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بات باہر نہیں آتی، یقینی طور پر عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کی بہنوں کو پتہ اور ان کی بہنوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ساری سراسر افواہیں ہیں، یہ سراسر غلط کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو یوں عمران خان کے حوالے سے ایک تو ان کے کیس کے حوالے سے اور دوسری ان کے صحت کے حوالے سے دو مثبت پیش رفتیں ہوئی ہیں۔ محسن نقوی کی طرف سے جو 2 روز قبل کہا گیا تھا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، انہوں نے دیگر بھی بہت کچھ کہا۔ انہوں نے صنعت کاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سسٹم کے بارے میں جو کچھ کہا اس کی اگلے روز تائید DGISPR صاحب کی طرف سے بھی کر دی گئی۔ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن جو کچھ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے اسی کی تائید DGISPR بھی کر رہے تھے۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، اور وہ صنعت کاروں کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے، بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ بھی ذرا اندازہ کیجئے کہ معمولی باتوں پر بھی یہ لوگ کس طرح سے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ذہن سے کچھ بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ اور ان کو محسن نقوی صاحب کی طرف سے نظام کے کولیپس ہونے کی جب ذمہ داری کا تعین کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ادھر بیٹھے ہوئے بھی اور ادھر بیٹھے ہوئے بھی، اس پر بھی ان کی طرف سے تالیاں بجائی گئیں۔ اس سے آپ ان کے IQ کا اندازہ لگا لیجئے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ تنقید ہو یا لوگ کوئی چیز کہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میرا دل ہے کہ آج میں سیاسی تقریر کروں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے۔ آپ مانے نہ مانے، آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے،
اسی کو گھسیٹنا ہے, اسی کو چلانا ہے, چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں, چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں, جو مرضی آپ کریں, ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. محسن نقوی کی اس گفتگو میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا, جیسا ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم الٹ دیں گے. اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے ہلکا پھلکا سا رد عمل ہے, اس پر بھی بات کریں گے. پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ DGISPR صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی تائید بھی کچھ اس طرح سے کر دی. مسائل حل نہیں ہو رہے تو اچھی حکمرانی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. DGISPR کی طرف سے یہ تو کہا گیا کہ محسن نقوی کا یہ ذاتی بیان ہو سکتا ہے, ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا بھی حکومت کے لیے ایک ریڈ جھنڈی ہو سکتی ہے. مسائل حل نہیں ہو رہے تو اچھی حکمرانی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. گویا وہ بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو اچھی حکمرانی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. یہی محسن نقوی کی طرف سے بھی کہا گیا. کیا معاملہ صدارتی سسٹم کی طرف جائے گا؟ محسن نقوی کی طرف سے واضح طور پر تو یہی اشارہ تھا. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے اندر اور بھی کئی سسٹم موجود ہیں. حیران کن طور پر بیرسٹر گوہر کا نیا بیان سامنے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت مینڈیٹ کے بغیر آئی ہے, اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اس لیے قومی حکومت قائم کی جائے. تو کیا وہ بھی DGISPR محسن نقوی کے بیانات کی حمایت کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے اس پر ہلکی پھلکی موسیقی کا اظہار تو کیا جا رہا ہے, لیکن خصوصی طور پہ DGISPR نے جو کچھ کہا اس کے حوالے سے ان کی کسی بھی قسم کی مخالفت سامنے نہیں آئی, جبکہ محسن نقوی کے بیان پر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا رد عمل. ان میں اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ جو سخت رد عمل ہے وہ ہے مراد علی شاہ صاحب کا, وزیر اعلیٰ سندھ ہے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا, جو ان کی تجاویز ہیں وہ گھسی پیٹی ہیں. پہلے بھی ایسی تجاویز سامنے آتی رہی ہیں. ان کی طرف سے بڑی جرت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ ان کی تجاویز کو گھسی پیٹی کہا گیا ہے. تو باقی کسی کی طرف سے بھی کوئی سخت تو کیا ہلکا پھلکا بھی تلخ رد عمل سامنے نہیں آیا. رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمیں کاکروچ سے نہ ڈرایا جائے کہ کاکروچ لیپ ٹاپ دینے سے نہیں سنبھلیں گے. بھائی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں. مریم نواز کے ساتھ نوجوان جڑا ہوا ہے. کاکروچ جانتے ہیں کہ نون لیگ ملک کی خدمت کر رہی ہے. یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے بیان داغا گیا ہے. جبکہ خواجہ آصف صاحب اپنے والد محترم خواجہ صفدر کی طرح رجیم کے ساتھ بالکل کھڑے ہو گئے ہیں. کھل کے کھڑے ہو گئے ہیں رجیم کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہونے کا جو اعلان کیا ہے آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے. انہوں نے ہائیبریڈ سسٹم کی تو بڑی تعریف کر دی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. خواجہ آصف کی طرف سے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا گیا, DGISPR کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا اس کی مکمل توثیق کرتا ہوں. وزیر داخلہ کے بیان کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. سیاسی جماعتیں اس طرح کام نہیں کر پائیں جس طرح کرنا چاہیے تھا. گویا وہ بھی سیاسی جماعتوں پر چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہائیبرڈ نظام کی کامیابی میں ہی ہماری نجات ہے. ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آج سسٹم چل رہا ہے ہائیبرڈ, اسی کو کہتے ہیں کہ فوج بھی اس حکومت کے سیاسی حکومت کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی کامیابی سے چلتا ہوا سسٹم ہے. وزیر داخلہ پچھلے 3-3.5 سال سے موجودہ نظام کا حصہ ہیں. اداروں کو نہیں بلکہ اشخاص کو ضرور الزام دوں گا. ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے خود الزام قبول کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے جانے کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں. علیم خان موجودہ سیٹ اپ سے مطمئن نہیں تو استعفیٰ دے دیں. پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان دراڑیں موجود ہیں. خواجہ آصف کی طرف سے آخر میں بڑی بڑی باتوں کو گویا سمندر کو کوزے میں لپیٹنے اور سمیٹنے کی طرح انہوں نے بھی ان کو سمیٹ دیا ہے. جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا علیم خان موجودہ سیٹ اپ سے مطمئن نہیں تو استعفیٰ دے دیں. استعفیٰ انہوں نے محسن نقوی سے مانگنے کی بجائے ان سے استعفیٰ مانگ لی. انہوں نے بھی ایسے تحفظات کا اظہار کیا تھا. حکومتی کارکردگی پر ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا. محسن نقوی اس
سے کہیں آگے چلے گئے. ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی چونکہ حکومت کا حصہ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی بھی ان کے اور ہمارے مابین دراڑیں موجود ہیں. خواجہ آصف کی طرف سے مزید بھی حیران کن باتیں کی گئی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ایک آدھ رکھ دیتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا کہ 4-5 حکومتی بڑوں کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے خود الزام قبول کرنے کی ضرورت ہے. یہ الزام والا اشارہ ان کا محسن نقوی کی طرف ہے, لیکن جیسا انہوں نے کہا کہ 4-5 لوگوں کی انہوں نے بات کی ہے, وہ کون سے 4-5 ہو سکتے ہیں؟ ایک تو میاں شہباز شریف آج کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, دوسرے خواجہ آصف ہو سکتے ہیں, تیسرے احسن اقبال ہو سکتے ہیں, اور چوتھا کون ہو سکتا ہے؟ چوتھا پھر بلاول بھٹو زرداری ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی حکومتی شخصیات میں ہی شمار ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہو کہ ایک وزیر اعظم صاحب ہو جائیں اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہو جائیں. اس طرح سے 4-5 شخصیات بن جاتی ہیں. خواجہ آصف سے ہی کیوں نہ پوچھ لیا جائے وہ کن شخصیات کو ایک جگہ پر بٹھا کے پاکستان کے سارے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں. تو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ نیا نظام آ جائے گا جس کی توقع کی جا رہی ہے, تو اس میں شہباز شریف کا کیا مستقبل ہوگا؟ ناظرین, نہ صرف شہباز شریف بلکہ خواجہ آصف جیسے لوگ بھی جس طرح سے آج اقتدار میں ہیں, اگر فیلڈ مارشل صاحب صدر پاکستان بن جاتے ہیں, 28ویں ترمیم آ جاتی ہے, تو شہباز شریف صاحب کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, خواجہ آصف کی صحت پر بھی, ان کے عہدے پر بھی کوئی فرق اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح سے باقی بھی سیٹ اپ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہی ہوں گے. اسی طرح سے آج کے جو حکمران ہیں وہ نئے سیٹ اپ میں آج کی جو اشرافیہ ہے اس کا حصہ ہوں گے, یقینی طور پر ہوں گے, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا. آپ نے سنا ہے کہ کوئی مرے یا کوئی جیوے, خسرا گھول پتہ سے پیوے. امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک تیز ترین یو ٹرن لیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ اجلاس کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں معاہدہ ہو سکتا ہے اور اعلیٰ امریکی حکام بات چیت میں شریک ہیں. تاہم صرف 2 منٹ کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کو سختی سے نشانہ بناتا رہے گا. سپورٹس کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. سری لنکا کے رومیش پتھراگے نے 89.75 میٹر کے ساتھ گولڈ, بھارت ہی کے نیجت چوپڑا نے 85.83 میٹر کے ساتھ سلور, جبکہ بھارت ہی کے یشوبر سنگھ نے آخری کوشش میں ذاتی بہترین 85.41 میٹر تھرو کر کے کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا. جبکہ پاکستان کے ندیم ارشد جیولن تھرو کے اس مقابلے میں باہر ہو گئے. ویلنسیا ٹاؤن لاہور کی جدید ترین آبادی ہے. وہاں پہ 3 افراد کی موت ہو گئی تھی. ماں کی موت ہوئی تھی, ساتھ 3 بچوں کی بھی موت ہوئی تھی. کہا جا رہا تھا کہ ان کو ان کی ماں کی طرف سے زہر دیا گیا, اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف سے زہر دیا گیا, بچوں کو بھی زہر دیا گیا ہے اور ان کی ماں کو بھی زہر دیا گیا ہے. تینوں بچے تو مردہ پائے گئے تھے, جبکہ ماں کسی حد تک ہوش میں تھی. ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا کہ وہ بھی انتقال کر گئی. اب اس سارے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے, اور اس خاتون کو ہی اپنی موت کا بھی اور بچوں کی موت کا بھی ذمہ دار پولیس کی طرف سے اپنی تفتیش میں قرار دیا گیا ہے. حیران کن ہی نہیں بلکہ دل دہلا دینے والی بھی یہ خبر ہے. کانا کے علاقے ویلنسیا ٹاؤن میں امریکن نیشنل خاتون اور اس کے 3 بچوں کی ہلاکتوں کے دل خراش واقعہ کا ڈراپ سین ہو گیا. شفاق ماں ہی مرکزی ملزمہ نکلی. ماں نے بچوں کو آئس کریم میں زہر دے کر قتل کرنے کے بعد خودکشی کی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ واقعہ کی تفتیش میں مقتول بچوں کی والدہ الینا ڈوگر کو مرکزی ملزمہ قرار دیا گیا, جبکہ کیس میں مزید 2 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا. ڈی آئی جی کے مطابق امریکن نیشنل خاتون 47 سالہ الینا ڈوگر ذہنی مریضہ تھی. وہ آن لائن مرنے کے طریقے سرچ کرتی رہتی تھی. گرفتار افراد میں خاتون کو آن لائن زہر فروخت کرنے والا کیمیکل شاپ کا مالک اور ایک رائڈر شامل ہیں. خاتون کا کیمیکل شاپ کے مالک سے آن لائن رابطہ ہوا. خاتون نے کیمیکل کے حصول کے لیے ملزم کو 1,38,540 روپے منی گرام کے ذریعے بھجوائے. تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ خاتون نے کیمیکل والا پارسل اپنی دوست کے گھر کے پتے پر منگوایا تھا. 16 جولائی کو خاتون نے اپنی دوست کے ہمراہ ایک پیزا شاپ پر کھانا کھایا اور اپنی سہیلی سے اس کے پتے پر منگوایا گیا اپنا کیمیکل والا پارسل وصول کیا. اگلے روز 17 جولائی کو خاتون ایلینا ڈوگر نے گھر میں آئس کریم میں منگوایا گیا زہریلا کیمیکل ملایا, اور اس نے اپنے 3 بچوں 15 سالہ ریحان, 11 سالہ عریشہ اور 9 سالہ ارسل کو زہریلی آئس کریم کھلا دی, جس سے 3 بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں. جبکہ بعد میں خاتون نے خود بھی زہریلی آئس کریم کھا کر خودکشی کر لی. الینا ڈوگر نے اپنے خاوند ناصر ڈوگر کو بھی آئس کریم کھلانے کی کوشش کی, زہریلی آئس کریم کھلانے کی کوشش کی, لیکن وہ آئس کریم کھانے سے بچ گیا اور زندہ بھی بچ گیا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.